رہا ہوں خطیب ہندوستان، واعظ خوش بیان، فصیح اللسان حضرت علامہ مولانا عبد الغنی محمد عطیف میاں صاحب قادری زیدت معالی کی خدمت میں کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے نواز دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عرس قادری، تاجدار اہل سنت، شیخ المشائخ، خطیب ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ نہیں، رات کو تو ہوگا ہی انشاءاللہ، رات کو تو مین خطاب جو ہے وہ رات کو ہونا ہے۔ جی جی، ابھی تمہید بیان ہوگی، جی کہ ابھی تمہید ہوگی اور انشاءاللہ خصوصی خطاب رات میں ہی ہونا ہے۔ جی جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام على السید البشیر النذیر وعلى آلہ وأصحابہ ووارثی حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ چلے جب حضور سوئے فلک، بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک، کشف الدجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریچ شک، حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان کہ آج ہم اور آپ اس مبارک اور نورانی محفل میں حاضر ہیں۔ عرس قادری مجیدی کی یہ تیسری محفل ہے۔ انشاءاللہ آج رات میں قل کی محفل منعقد ہوگی اور پرسوں صبح فجر کی نماز کے ساتھ فاتحہ ہو جائے گی قل کی، کل صبح انشاءاللہ۔ اللہ، تقریریں تو آپ لوگ سماعت فرما ہی رہے تھے۔ کل رات کی محفل میں برادر محترم حضور شیخ صاحب قبلہ مدد اللہ العلی نے بہت ہی جامع، بے شک مدلل، مفصل، عالمانہ، محققانہ، عارفانہ تقریر کی، خطاب کیا۔ اسی محفل میں مدرسہ قادریہ کے ایک مدرس برادر طریقت حضرت مولانا مفتی دلشاد احمد قادری مجیدی نے خطاب کیا۔ آج کی محفل میں شہزادہ حضور حافظ بخاری نے خطاب کیا، اور یہ ان کا حق بھی تھا
سیف اللہ المسلول پر خطاب کرنے کا حق جتنا مجھے ہے اتنا ہی حافظ بخاری کی اولاد کو بھی ہے. واہ. اور پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے خالہ بھائی جو صاحب سجادہ ہیں خانقاہ کلیمیہ چشتیہ کٹرا شاہجہاں پور کے، ابھی زیر تعلیم ہے مدرسے میں. ان کا خطاب بھی آپ نے سنا، محبت سے بھرپور، مدلل، بے شک. قرآن و حدیث کے حوالے سے. اور میرا حال تو یہ ہے کہ ویسے ہی بہت کم پڑھا لکھا تھا. ایک بہت بڑے قلندر گزرے ہیں، غوث علی شاہ قلندر، نہیں وہ شاگرد تھے حضرت علامہ فضل امام خیر آبادی کے، پڑھتے تھے علامہ فضل خیر آبادی کے والد سے، فضل امام خیر آبادی سے پڑھتے تھے. فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے شاگرد نے کتابیں سمیٹ کے طاق پہ رکھ دی. فرماتے ہیں کہ جب نہ ایسا استاد ہوگا نہ ہم پڑھ پائیں گے. خیر میں ان جیسا تو نہیں ہوں، مگر میں اپنے استاد کے بارے میں کہوں کہ فضل امام اور فضل حق کے جانشین تھے تو بے جانا ہوگا. تو میرے استاد محترم امام علم و فن خواجہ مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی انتقال ہو گیا. میں نے بھی کتابیں اٹھا کے رکھ دی، نہ ایسا استاد ہوگا نہ ہم پڑھیں گے. یہ لوگ تو ماشاءاللہ ابھی پڑھ رہے ہیں، علم حاضر ہے ان کا، مدرسے سے لگے رہتے ہیں. میں تو خادم ہوں، ترجمان قادریت میری ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، آج کل بمبئی میں لگا رکھی، یہاں بلا لیا وہاں بلا لیا، مدرسے میں رہنے کا موقع ہی نہیں ملتا مجھے. اور دوسری میرے ساتھ یہ رہتی تھی زیادتی کہ جب درگاہ میں مزار مبارک پر تجلیات و انوار برس رہے ہیں اور مجھے کھیت میں کھڑا کر دیا وہاں تقریر کرنے میں. یہاں مدرسے کے طالب علم تقریر کر رہے ہیں، شعراء نعت پڑھ رہے ہیں، منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، لوگ فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں، مزار شریف سامنے دکھ رہا ہے اور غوث اعظم کی توجہ مزار شریف کے اوپر، سبحان اللہ. شمس ماررہ کی توجہ، سبحان اللہ. اللہ کا عرفان اور رحمت برس رہی ہے. یہاں مجھے کوئی موقع نہیں دیا جاتا، مجھے کھیت میں کھڑا کر دیا جاتا وہاں پر کہ لیجیے صاحب رات آپ کی ہے، بولیے 2 گھنٹہ تقریر کیجیے. تو میں 2 گھنٹہ تقریر کا لالچ میں نہیں آؤں گا. واہ. اسی شرط پہ رات کو تقریر ہوگی کہ مجھے یہاں بھی موقع دیا جائے. واہ واہ. میرا آمنے سامنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی. تو تقریر ویسے اتنی اچھی تقریریں اور کلام پڑھے گئے کہ داد دے دے کر میرا گلا بیٹھ گیا. حالانکہ کسی مقرر کو اور جو شعراء ہوتے ہیں وہ کسی کو داد اسی لیے نہیں دیتے کہ ان کا اپنا گلا بیٹھ جائے گا، پھر اپنے نمبر پہ کیا کریں گے. مگر بے اختیار کچھ چیزیں بے اختیار ہوتی ہیں جن پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا. کل کیا فرمایا تھا شیخ صاحب نے کہ محبت کیا ہے، تو میں تو کسی لغت کو جانتا نہیں، نہ جامع ازہر کو جانتا ہوں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ محبت ایک بے اختیار جذبے کا نام ہے جس پر انسان کا زور نہیں چلتا، جس پر انسان کا بس نہیں چلتا، اسی کو محبت کہتے ہیں. تو بے اختیار مجھے پہلے ماموں کو داد دی، پھر ماموزاد بھائی کو داد دی، پھر خالہ زاد بھائی کو داد دی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو متنبع کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو داد دی ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے. مگر پھر بھی بزرگوں کی بارگاہوں میں نہ تو ترنم دیکھا جاتا ہے، نہ الفاظ دیکھے جاتے ہیں، نہ قافیہ دیکھا جاتا ہے، نہ ترکیب دیکھی جاتی ہے، نہ حسن بیان دیکھا جاتا ہے. وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس جذبے سے بول رہا ہے، کہنے کا جذبہ کیا تھا. تاج الفہول جیسا عالم، ابھی سیف اللہ المسلول کا سنا آپ نے، بالکل یہی الفاظ تاج الفہول کے لیے استعمال کریں اور سیف اللہ المسلول کی جگہ تاج الفہول کا نام رکھے تو بھی بے جانا ہوگا. یہ اس آستانے کی انفرادیت ہے. میرا موضوع یہ نہیں تھا. شمس ماررہ کا ایسا کرم ہے کہ جو خوبیاں شاہ عین الحق عبد المجید میں دکھیں گی
وہی خوبیاں سیف اللہ المسلول میں دکھیں گی، واہ وہی خوبیاں تاج الفہول میں دکھیں گی، وہی خوبیاں مقتدر آقا میں دکھائی دیں گی، واہ اور وہی خوبیاں ایک انوکھے رنگ کے ساتھ قادری دولہ میں دکھائی دیں گی، واہ اور وہ تمام تر خوبیاں قادری دولہ سے لے کر عین الحق تک ان ساری خوبیوں کو سمیٹو تو سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عرس قادری، بھائی واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ الحمدللہ یہ ایسا دریا ہے کہ اس پر کوئی باندھ نہیں باندھ سکا، واہ 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 واہ، اس پر کوئی باندھ نہیں باندھ سکا، یہ دریا اپنی موجوں کے ساتھ آگے بڑھا، اور اب ہمارے سامنے شیخ صاحب کی ذات بابر ہے۔ واہ واہ واہ، ہم نے سنا ہے کتابوں میں محققین نے، متکلمین نے، محدثین نے، مفسرین نے، فقہاء نے لکھا کہ سیف اللہ المسلول ایسے ہیں۔ متکلمین لکھتے ہیں کہ سیف اللہ المسلول ہمارے امام ہیں، فقہاء لکھتے ہیں کہ سیف اللہ المسلول ہمارے امام ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ سیف اللہ المسلول ہمارے امام ہیں۔ سنا ہے آپ نے وہ امامت کیسی تھی؟ اگر وہ امامت دیکھنا ہو آؤ مدرسہ قادریہ میں، سیف اللہ المسلول کا جانشین، ان کے علم کا وارث مولانا اسید الحق قادری ولی عہد آستانہ موجود ہے، آ کر دیکھو کہ سیف اللہ کا مسلول کا قلم کیسا تھا، واہ واہ واہ، تاج الفہول کا عشق غوثیت کیسا تھا، سرکار کی عبادت و ریاضت کیسی تھی، اور قادری دولہ کی قادریت کیسی تھی، اور تاجدار اہل سنت کی محبوبیت کیسی ہے، واہ واہ، آ کر دیکھیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک بات یہاں عرض کر دوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اپنے باپ دادا کی بھائیوں کی تعریف کرنا تو بہت آسان کام ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے بھائی۔ میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں، یہ تاج الفہول کا ممبر ہے اور اس ممبر رسول ہے، اسی لیے اس کو سنبھال کے رکھا گیا ہے کہ بزرگوں کی نشانی ہے، بڑے بڑے اقطاب اور اولیاء اس پر بیٹھے ہیں، میں اہل نہیں ہوں اس پر بیٹھنے کا، مگر یہ تو مزار کا تصرف ہے کہ مجھے یہاں بٹھا لا، صاحب مزار کا تصرف ہے کہ مجھے بٹھا دیا، ورنہ یہ وہ ممبر ہے جس پر مقتدر آقا جیسا جلوہ افروز ہوا، واہ واہ، تو اب کسی کی مجال کے جو اس پر بیٹھ سکے۔ اللہ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں شیخ صاحب، جی جی، اپنے گھر والوں کی تعریف کرنا بہت ہے، میں پوری ذمہ داری اور دیانت سے کر دوں کہ میں اس لیے تعریف نہیں کرتا کہ میرے بھائی ہیں یا میرے دادا ہیں یا میرے والد ہیں یا میرے پردادا ہیں، اگر صرف تعریف کی یہی ایک چیز باقی ہوتی تو پھر عرب کے لوگ تعریف نہیں کرتے، بیت المقدس کے شعراء قصیدہ نہ لکھتے، بغداد کے محققین تعریفیں نہ کرتے، مدینے کے علماء تعریف نہ کرتے، مکے کے رہنے والے تعریف نہ کرتے، ہندوستان کے رہنے والے تعریف نہ کرتے، علامہ فضل خیر آبادی اپنا مخدوم نہ کہتے۔ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم عرس میں شریک ہیں، ہم کسی گھر کی محفل میں نہیں بیٹھے، اور عرس تو مریدوں سے ہوتا ہے، بیٹوں سے نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، عرس تو مریدوں کا پروگرام ہے، بیٹوں کا پروگرام تھوڑی، تو ہم تو بحیثیت بیٹا نہیں بیٹھے یہاں، واہ واہ واہ، بحیثیت مرید بیٹھے ہیں، واہ واہ، بحیثیت خادم بیٹھے ہیں کہ شاہین الحق کے چاہنے والے اور حضور تاجدار اہل سنت کے دست حق پرست پر توبہ کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں، ہم ان کی خدمت گزار ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دریا رواں دواں ہے، اور کیوں نہ ہو، غوث اعظم نے فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی فلک الاولی اغرب۔ اب کوئی پوچھے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ہمیں تو غوث اعظم کا سورج دکھائی نہیں دیتا، ہمیں تو غوث اعظم کا سورج دکھاؤ جو ڈوبتا نہیں ہے، تو اس کو بدائیوں میں مقتدر آقا کے دروازے کو اشارہ کر کے دکھانا، یہ ہے غوث اعظم کا سورج جو کبھی طلوع ہوتا ہے کبھی ڈوبتا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، واہ واہ واہ، سبحان اس سے کہنا کہ غوث اعظم کے سورج کو دیکھنے چاہتے ہو، مقتدر آقا کے دروازے کو دیکھ لو، یہی غوث اعظم کا سورج ہے جو کبھی ڈوبے گا نہیں، ابداً علی فلک الاولی لا تغربوا۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کسی کے باپ کی جاگیر تو ہے نہیں،
نہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے کہ کوئی اور دوسرا حق نہیں رکھتا. وہ تو پوری دنیا کے شیخ ہیں, شیخ الکل فی الکل. تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ غوث کے ہاتھوں میں ہے, غوث کے ہاتھوں میں ہے اس وقت نظم کائنات. غوث کے ہاتھوں میں. شیخ المشائخ بیٹھے ہیں, حاجی اقبال گواہ ہیں, مولانا مجاہد گواہ ہیں, ندیم بھائی گواہ ہیں, مدرسے میں جو خدمت میں لوگ تھے گواہ ہیں. پرسوں رات آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے گھر میں مرغیاں پلی ہوئی ہیں, ان کے گھر میں مرغیاں پلی ہیں, تو مرغی کا ایک بچہ بھی تھا, پانی میں ڈوب گیا اور مر گیا. پانی میں ڈوب گیا, مر گیا. میں نے پانی سے نکال کر اس کو کچرے پہ رکھا. مجھے بازار جانا تھا تو میں نے ایسی کہا ہے غوث, میں نے سنا ہے کہ تم نے کہا ہے کہ اگر میرا فیض کسی میت پہ, مردے پہ ہو جائے تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ, اگر میرا فیض, میرا راز کسی میت پہ ڈال دوں تو زندہ ہو جائے. یہ کہہ کر میں بازار چلا گیا. لوٹ کے آیا تو وہ مرغی کا بچہ گھر میں دوڑ رہا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ بھائی, واہ 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 واہ. یا رسول اللہ, یا غوث, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. یہ تو شان ہمارے رب کی ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہ عقیدہ ہے ہمارا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. اس نے فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اس نے فرمایا. مگر یہ تو حقیقت ہے, ہمارا ایمان ہے. مگر بغداد کی سرزمین پر آنکھیں کچھ اور بھی دیکھ رہی ہیں, اور وہ بھی سچ ہے, وہ بھی جھوٹ نہیں دیکھ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں, غوث اعظم کو اللہ کی ذات میں شریک کر رہے ہیں. نہیں, ہم تو رسول اللہ کو اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتے, تو غوث اعظم کو کیا کریں گے؟ تاجدار اہل سنت نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ شرک نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں, ڈوبی ناؤ نکال دیتے ہیں. ان کو دی ہے خدا نے یہ قدرت. یہ عبد القادر یہ بغداد کی کسی دکان سے خرید کر نہیں لایا قدرت. یہ کسی مکتبے میں بکتی ہوئی کتاب کا نام نہیں ہے قدرت. یہ کسی مدرسے میں بکتی ہوئی تعلیم کا نام نہیں ہے قدرت. ان کو دی ہے خدا نے یہ قدرت. وہ قضا کو بھی ٹال دیتے ہیں. جس کو کہیں قمبیز نہیں وہ اٹھ کر زندہ ہو جائے. واہ, اللہ کی دی ہوئی, اللہ کی دی ہوئی عطا ہے. فرماتے ہیں غوث کے ہاتھوں میں ہے اس وقت نظم کائنات. سکہ ان کا ہی رواں دنیا و ما فیہا میں ہے. پوری دنیا میں انہی کا سکہ چل رہا ہے, تو پوری دنیا والے ان کی عقیدت رکھتے. آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ نہیں غوث اعظم میرے پیر ہیں تو میں ہی عقیدت رکھوں گا, تم نہیں رکھو گے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے ہم سے کوئی تلوار ہمارے کندھے پہ رکھ کے کہے کہ خواجہ کو نہیں ماننا, تم تو قادری ہو, خواجہ خواجہ کو تم نہیں مان سکتے, تم محبت مت کرو ان سے. ارے بھائی کیوں نہ کریں, ہم کوئی منافق تھوڑی ہے, ہم غدار نہیں ہیں. جان دے سکتے ہیں, خواجہ کا دامن نہیں دے سکتے. واہ 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 واہ. ہندوستان میں رہتے ہیں, واہ واہ واہ. ہر ملک میں رہنے کا ایک ویزا ہے, ہوتا ہے ویزا, اقامہ کہتے ہیں اس کو, اقامہ. ہندوستان میں رہنے کا ویزا یہ ہے کہ غریب نواز کے دامن کے نیچے کھڑے رہو, ان کی توصیف و ثنا کرتے رہو, ان کے لنگر سے کھانا کھاتے رہو, ان کی تعریف کرتے رہو. کہو جب عرس آئے تو کہو تاجدار اہل سنت کی طرح کہ لگا اجمیر میں میلہ معین الدین چشتی کا. کہو, نہیں کہو گے تو منافق کہلاؤ گے. تمہاری عقیدتوں پر, تمہارے مسلمان ہونے پر انگلیاں اٹھیں گی. کیسا مسلمان ہے اپنے محسن کو بھول گیا. اللہ, تو یہ کوئی بزرگوں میں یہ نہیں کہہ سکتا, مگر ہاں جس سے اپنی محبت غریب نواز واپس لے لے. بھائی واہ 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 واہ. یہ کوئی انسان دنیا کا, خواجہ غریب نواز کا خلیفہ اول, شاگرد رشید, چہیتا مرید, یہ نہیں کہہ سکتا کسی سے کہ میرے پیر ہے تم مت چاہو. نہیں کہہ سکتا. خدام نہیں کہہ سکتے یہ بات, میں نہیں کہہ سکتا, نظام الدین اولیاء نہیں کہہ سکتے,
چراغ دہلوی نہیں کہہ سکتے، بختیار کاکی نہیں کہہ سکتے، بابا فرید نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر خواجہ نے، غریب نواز نے، سلطان الہند نے اپنی محبت کسی کو دی ہی نہیں، دی ہی نہیں اس کو، اسے یا اس کو دے کر واپس لے لی تو اس کو کوئی دے بھی نہیں سکتا. واہ واہ واہ. جس طرح محبت نہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اسی طرح محبت کرنے پر بھی مجبور نہیں کر سکتے. یہ تو خواجہ جانے. غریب نواز چاہتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اس سے محبت کرواتے ہیں. بس یہی معاملہ غوث اعظم کا بھی، جس سے چاہتے ہیں کہ محبت کرے، ایسی محبت کرتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے کہ اپنی درسگاہ میں بیٹھا ہو تو کتاب کی پشت بھی درگاہ کی طرف نہیں ہوتی. اٹھتے بیٹھتے یا غوث کہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے یا غوث کہتا ہے. اس سے کوئی محبت چھین بھی نہیں سکتا. کوئی فتوے کے زور پر قادریت نہیں چھینی جا سکتی. فتوے کے زور پر، فتوے کے زور پر منصور حلاج کو سولی چڑھایا جا سکتا ہے، محبت نہیں چھینی جا سکتی. واہ 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 بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. فتوے کے زور پر محبت کرنے والے کو پتھر تو لگوائے جا سکتے ہیں، کوڑے تو لگوائے جا سکتے ہیں، سولی تو چڑھایا جا سکتا ہے، مگر محبت کرنے والے کے دل سے محبت نہیں نکالی جا سکتی. اسی درگاہ میں کسی نے شعر پڑھا تھا کہ سر ہی اترے گا تو اترے گا خمارے بغداد، جہاں ہی جائے گی تو جائے گا سرور میں غوث، سر ہی اترے گا تو اترے گا خمارے بغداد. تو معلوم ہے ایک محبت کرنے والے نے کیا کہا، غوث اعظم کے عاشق نے، غوث اعظم کے نائب نے کیا کہا قادری دولہ نے کہ یہ شعر ایسے نہ پڑھو. ارے یہ کیسی محبت ہو گئی، یہ کیسا نشہ قادریت ہے جو اتر جائے. فرمایا یوں پڑھو کہ جہاں بھی جائے، جان کو جانا ہے، واہ واہ. آئے گی موت، آئے گی موت کا انتظار کیا، اور جانی ہے جان جائے گی، جان کا اعتبار کیا. واہ واہ. جہاں بھی جائے تو نہ جائے گا سرور میں غوث. اور قسم خدا کی قیامت کے دن ملک الموت مل جائے تو پوچھ لینا کہ قادری دولہ کی روح کو لے گئے تھے کیا محبت غوث بھی لے گئے تھے؟ روح لے گئے تھے، محبت غوث نہیں لے جا سکے. جہاں ہی جائے گی، جہاں بھی جائے تو نہ جائے گا سرور میں غوث، اور سر بھی اترے تو نہ اترے گا خمارے بغداد. تو محبت تو نہیں نکالی جا سکتی. بے شک بے شک. واہ واہ واہ. سب کچھ ہو سکتا ہے، جان لے سکتے ہیں، اور یہ تو ایک عاشق کی معراج ہے کہ محبوب کا نام لیتے لیتے جان نکل جائے. یہ تو ایک عاشق کی معراج ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، معلوم ہے جنت میں سب سے پہلے کس کے قدم پڑیں گے؟ کون جائے گا جنت میں سب سے پہلے؟ بخاری کی حدیث ہے کہ ابو بکر آج جنت کے 8 دروازے تجھے بلائیں گے اپنی طرف. حق ہے. فرمایا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا. حق ہے. فرمایا کہ عثمان جنت میں میرا ساتھی ہوگا. حق ہے. حق ہے. حق ہے. فرمایا جنت کا محل دکھایا گیا. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ جواب دیا آپ کے غلام عمر کا ہے. حق ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی حق ہے کہ جب نبی کریم کو اللہ کا حکم ہوگا کہ محبوب جنت کی طرف کوچ کرو، دروازہ کھلواؤ جنت کا. جنت کے 8 دروازے بند ہیں، اور جنت کا داروغہ جو ہے اس کا نام ہے رضوان، اس نے تالا لگا کے رکھا ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے اندر سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری آئے گی، آپ سواری پر سوار ہوں، اور سواری کی جو لگام ہے وہ نیچے لٹکا دی جائے گی. تو فرشتے یہ سوچیں گے کہ اب حکم ہوگا جبریل آؤ. تو معراج کو لینے تم ہی گئے تھے، آؤ جبریل آؤ. ابھی یہ سوچ رہے ہوں گے محشر والے کہ آواز آئے گی بلال کہاں ہے. واہ 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 واہ. حکم ہوگا بلال سواری کی لگام پکڑ کے چلو. اور یاد رکھو کہ لگام پکڑنے والا سواری سے پیچھے نہیں چلتا، سواری سے آگے چلتا ہے. واہ واہ واہ. میرے رسول کا کرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دروازہ نوک کیا جائے گا. بلال سے کہیں گے دروازہ نوک کھٹکھٹاؤ. اندر سے رضوان کی آواز آئے گی. بات آگئی تو مکمل کر دیتا ہوں ورنہ موضوع تو کچھ اور چل رہا ہے. دستک دی جائے گی. اندر سے دروازہ کہے گا کون ہے؟ فرمائیں گے انا محمد رسول اللہ. فوراً دروازہ کھولے گا. یہاں ایک عقیدے کی بات، ابھی جب محفل ختم ہوگی تو ہم لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں گے.
نبی کے لیے کھڑے ہوں گے نا جی اب یہ شرک و بدعت ہو جاتا ہے. قیامت کے دن یہ کام کون کرے گا؟ رضوان کہے گا اے محمد الرسول اللہ نہ تم سے پہلے کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں نہ تمہارے بعد کسی کے لیے کھڑا ہوگا، صرف آج تمہاری عزت کی خاطر کھڑا ہوا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عرس قادری، خطیب ہندوستان. بھائی واہ واہ واہ. جنت کا دروغہ فرشتہ ہے، اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا. کیوں؟ تعظیم محمد کے لیے. کیوں؟ کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں اس لیے کھڑے ہو جاؤ. اور ہم بھی یہی کرتے ہیں، مصطفیٰ آ رہے ہیں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. اللہ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بلال حبشی. اب یہ دیکھیے مزار کے سامنے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوا، کھیت میں کھڑا ہوتا بھول جاتا کہ بات کیا تھی، کہاں سے کہاں چلی جاتی. اب نہیں بھول رہا ہوں، بات یاد آ گئی. بات یہ چل رہی تھی کہ بلال حبشی اپنے محبوب کا نام لے لے کے مر جائے تو کیا بات ہے، یہ بات چل رہی تھی. اس کے ذکر پہ بلال حبشی کا ذکر آیا. اب ذکر یہ آیا کہ مکے کے ظالم لوگ بلال حبشی کو ننگی پیٹ کر کے تپتے ہوئے ریگستان کے اوپر لٹا دیتے تھے اور سینے پہ بھاری بھاری پتھر رکھ دیتے اور گھسیٹا جاتا تھا. جان لینا چاہتے تھے. اور عاشق کی زبان پہ کیا تھا؟ احد 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 احد. اپنے محبوب کا اللہ کا نام بلال لیتے جاتے تھے اور تپتی ہوئی ریت پہ گھسٹتے جاتے تھے. تو نام لے لے کر محبوب کا اگر جان نکل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی. تو محبت نہیں چھینی جا سکتی. اسی محبت کی شیخ صاحب نے تو تقریر سمیٹ دی تھی اپنی کہ محبت کیا کیا کرتی ہے. میں اتنا بڑا عالم تو نہیں ہوں، کوشش کروں گا بتا دوں کہ محبت کیا کیا کرتی ہے. 2 منٹ میں بتا دوں آپ کو محبت کیا کرتی ہے. محبت شیخ حسین الحق سے وہ کام کرا رہی ہے جو سیف اللہ المسلول نے کیا. یہ کرتی ہے محبت. واہ واہ واہ. محبت حسین الحق سے وہ کرا رہی ہے جو عین الحق نے کیا تھا. یہ ہے محبت حسین الحق سے. اور مدرسہ قادریہ سے وہ کرا رہی ہے جو تاج الفہول نے کیا تھا. یہ ہے محبت. محبت وہ کرا رہی ہے جو سرکار صاحب الاقتدار نے کیا، جو قادری دولہ نے کیا، جو تاجدار اہل سنت نے کیا. کیا کیا؟ قوم کو دیا. کبھی قوم کے سامنے چندے کے دامن نہیں پھیلائے کہ لاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے تعمیر ہو رہی ہے، وضو خانے بن رہے ہیں. سب کیا ہے؟ کہ غوث پاک کے خزانے کے فیضان. اور ایک بات اور عرض کر دوں، کیونکہ برکاتی ہوں میں، اور میں متعصب متسلب متشدد برکاتی اور احمدی ہوں. میں متعصب متسلب الحمدللہ. اور جو سچا پیر پرست ہوگا وہ متفنی ہو بھی نہیں سکتا. جس کے منہ پہ دکھاوے کے لیے پیروں کا نام آتا ہو وہ متفنی ہوتا ہے. وہ فتنہ برپا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے. وہ فساد پیدا کرتا ہے. وہ دکھاوے کے لیے نام لیتا ہے تو پھر وہ میں بھی رکھتا ہے. محبوب اب بات کہیں سے کہیں نکل جاتی. محبت متفنی اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کو اپنی عزت ذلت کی پرواہی نہیں ہوتی. پرواہی نہیں ہوتی. وہ تو محبوب کی عزت دیکھتا ہے، وہ تو شمس ماریرہ کی عزت دیکھے گا. یقین مانو میں ماریرہ جاتا ہوں، ننگے پیر چلتا ہوں، میں اپنی عزت ذلت کی پرواہ نہیں کرتا. یہ ان کا کرم ہے کہ مجھے اپنے برابر بٹھالتے ہیں. وہ مجھ سے کہیں نالے کے اوپر بیٹھ جاؤ، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات. تو سچے مرید کو تو عزت ذلت کی پرواہ ہوتی نہیں. ایک گھر کی بات آپ کو بتا دوں، مار پٹائی سے بڑی بے عزتی ہوتی نہیں ہوتی. گھر میں پٹ جائے بچہ تو ایک الگ بات ہے، باہر سب کے سامنے پٹے. 2 بیٹے ایسے تاجدار اہل سنت کے جنہوں نے بہت مار کھائی. پہلا آپ کے سامنے بیٹھا ہے ترجمان قادریت، اور دوسرا یہ فقیر. دیکھو عزت کہاں تک پہنچی. ایک چھوٹا سا بچہ آج سے 40 سال پہلے مدرسے میں تاجدار اہل سنت کی چھڑی کھا رہا تھا. آج پورا ہندوستان ترجمان قادریت کے نام سے اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا غوث، یا غوث. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.
اور یہ مقام مل گیا، یہ مقام مل گیا. عرض کر دوں، حضرت امیر خسرو کا نام سنا ہے؟ اب میں خاموش ہوں، تم سمجھ جاؤ. زیادہ راز سے پردے اٹھانے اچھی بات نہیں ہے. واہ واہ واہ. اللہ. تو عرض ہی کر رہا تھا پٹائی دوسرے والے ابھی وہ تربیت میں ہیں. وہ جب نکلیں گے جب دیکھا جائے گا. عرض یہ کر رہا تھا کہ ماشاء اللہ واہ. اور یقین ماننا میں نے سب سے زیادہ ڈانٹ اسی بات پہ کھائی کہ تم بولتے بہت ہو. مجھے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت کی بات چل رہی تھی، بات آ گئی بزرگوں کی. کیا کام کیے؟ وہی کام کیے جو بزرگوں نے کی. یہ محبت ہے، سچی محبت ہے. آج سے 100 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی. کیوں لکھی گئی؟ چونکہ محبت تھی. شمس ماریرا کی محبت کسی کے دل میں تھی تو اس نے کتاب لکھی. پتا چلا کہ محبت کتابیں لکھواتی ہے. پتا چلا کہ محبت اپنے محبوب کی سوانح حیات لکھواتی ہے، اس کی کرامات کے تذکرے لکھواتی ہے. غوث اعظم سے محبت کرنے والوں نے بہجت الاسرار لکھی، محبت نے لکھوایا. تو جب محبت ایک بار یا پہلی بار کتاب لکھوا سکتی ہے تو پھر اگر محبت سچی ہے تو وہ کتاب دوبارہ بھی لکھی جا سکتی ہے. وہ محبت بھی سچی تھی جس نے 100 سال پہلے شمس ماریرا کی شان میں اور ان کے تذکرے میں کتاب لکھی تھی. یہ محبت بھی سچی ہے کہ 100 سال کے بعد اسید الحق نے پھر سے اس کتاب کو شائع کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عرس قادری، حضرت شیخ صاحب قبلہ. واہ واہ واہ. اب جس کتاب میں دوہری محبت لکھی ہوئی ہے اس کو آپ نہ پڑھیں تو کتنی محرومی کی بات ہوگی. وہ اسٹال پر موجود ہے اکیڈمی کے. اکمل التاریخ ایک زمانہ ہو گیا اس کو لکھے ہوئے. شاعر آستانہ مولانا ضیاء القادری نے لکھی. ایک زمانہ ہو گیا، محبت تھی تو لکھی گئی. اللہ اللہ. کبھی کبھی محبت میں لکھا جاتا ہے اور کبھی کبھی محبت میں خاموش ہو جایا جاتا ہے. سیف اللہ المسلول نے محبت رسول میں لکھا. یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات نہیں، چند لوگ اس بات کو سمجھیں گے، یہ صرف انہی کے لیے. سیف اللہ المسلول نے کسی کا جواب دینے کے لیے قلم اٹھایا، یہ بھی محبت تھی. اور قادری مقتدریوں نے کسی کا جواب نہ دینے کے لیے خاموش ہو گئے، یہ بھی محبت ہے. واہ 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 واہ. بھائی کیا بات ہے بھائی. واہ 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 واہ. بے شک بھائی. واہ 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 واہ. کسی کو ایسا جواب دیا، دانت کھٹے کر دیے، اور کسی کو جواب دینے کے لائق منہ نہیں لگایا. بھائی واہ واہ واہ. دونوں محبتیں. اور جس کو اس دنیا میں جواب دے دیا ذمہ داری پوری ہو گئی، اور جس کو جواب نہیں دیا قیامت کے دن غوث اعظم اس سے جواب مانگیں گے. واہ 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 واہ. ہائے ہائے. وہ ساری کتابیں یہاں موجود ہیں الحمدللہ. 100 سے زیادہ. کتنی مولانا؟ تقریباً 125 کتابیں ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک نوجوان، جب آدمی نوجوان ہوتا ہے تو اس کے کام بھی بہت ہوتے. تدریس ہے، تقریر ہے، حلقہ مریدین ہے، حلقہ احباب ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، بہت سی ذمہ داریاں ہیں. اس کے درمیان کتاب بھی لکھ رہا ہے. تو کتنی کتابیں لکھ سکتا ہے ایک انسان 4 سال میں؟ آپ کہہ دیجئے کہ ایک انسان، ہر انسان کی تو نہیں معلوم، بدائیوں کا ایک فقیر ہے جو 125 کتابیں لکھ سکتا ہے 4 سال میں. واہ 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 واہ. سب کا تو ہمیں نہیں معلوم. یہ محبت کی طاقت ہے. وہ ساری محبتیں کتابی شکل میں اس اسٹال پر موجود ہیں.
آپ حضرات اس کو ضرور پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں. یہ داستان تو محبت کی لمبی چلتی رہے گی. ابھی جمعہ بھی ہے, اس نماز میں بھی ہمیں محبت کا ثبوت دینا ہے. مکمل محبت کرتے ہیں ہم لوگ. کل سمجھایا شیخ صاحب نے, ہم سب لوگ مان گئے کہ ہاں ہم سنگل محبت نہیں کرتے, پوری محبت کرتے ہیں. سب لوگ مان گئے الحمدللہ. سارے لوگ تیار ہیں. فجر کی نماز ہم نے پڑھی, اب جمعے کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز ہی بن جائے گی. میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, مختصر اس کا ترجمہ و تفسیر عرض کر دوں, کیونکہ جب بات بزرگوں کی چلتی ہے تو پھر مجھے ایک مصرع یاد آتا ہے کہ ذکر اس پر ایوش کا اور پھر بیان اپنا. وہ بحر طویل سے طویل ہو جاتا بیان, طویل ہو جاتا ہے. وہ کیا عرض کروں میں, اس کو رہنے دیجیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا, افحسبتم, کیا تم یہ سمجھتے ہو. ہم سے کہہ رہا ہے اللہ تعالی, ہم لوگوں سے. اور قرآن اللہ کا کلام ہے, معجزہ ہے, معجز کر دیتا ہے. اعجاز قرآن کا یہ ہے کہ جس زمانے میں پڑھو, جس وقت میں پڑھو, آج سے 1500 سال پہلے مکے والے بھی یہی سمجھ رہے تھے ہم سے خطاب ہو رہا ہے, اور انہی سے خطاب بھی تھا. آج جب قرآن ہم سے کہتا ہے تو ہمارے ایسا لگتا ہے ابھی نازل ہوا. ہماری حالات کو دیکھ کر کیا فرمایا, افحسبتم, اے لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو, انما خلقناکم عبثا, کیا تمہیں اللہ نے بیکار پیدا کر دیا, یوں ہی عبث پیدا کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تمہاری تخلیق ایسے ہی کر دی گئی بے مقصد. اس کی وجہ کیوں پیدا کیا گیا, بغیر کسی ایسی عبث اور بیکار پیدا کیا گیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور اے انسان, اے بندوں, اے مخلوق, کیا تو یہ سمجھتا ہے, کیا تم یہ چاہتے ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری جانب لوٹائے نہیں جاؤ گے, کیا تمہیں ہماری جانب واپس نہیں آنا ہے, کیا تم ہماری طرف لوٹو گے نہیں, کیا تم واپس نہیں آؤ گے. سرکشی کر رہا ہے, اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہو. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کیا تم ہماری جانب واپس نہیں لوٹو گے, کیا قیامت کے دن ہمارے سامنے تمہیں نہیں کھڑا ہونا ہے, کیا تمہارے نامہ اعمال میزان پر نہیں تولے جائیں گے, کیا تمہاری نیکیاں اور خوبیاں سب کے سامنے نہیں آئیں گی, کیا تمہارے گناہوں کی پرسش نہیں ہوگی, کیا تمہارے اعمال تمہیں نہیں دکھائے جائیں گے, کیا جہنم کے شعلے تم نہیں دیکھو گے, کیا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس میں سے نکلتی ہوئی چیخیں اور چنگھاڑ تمہیں نہیں سنائی دے گی. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کیا تم ہماری جانب نہیں لوٹو گے. اللہ اللہ. انسانوں, اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ تم ہماری ہی جانب لوٹو گے, کہیں اور جانے کا رستہ ہی نہیں ہے. ایک ہی رستہ ہے, تم چاہو یا نہ چاہو. فرعون نہیں چاہتا تھا, کس طرف لوٹ گیا, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. نمرود اور شداد نہیں چاہتے تھے جانا اس طرف, مگر جانا پڑا. کیوں, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کیا ہماری طرف تمہیں نہیں لوٹنا ہے. قارون کیا ہوا, کس کی جانب لوٹا. نمرود و حامان و شداد و فرعون اپنے آپ کو رب کہنے والے, انا ربکم الاعلی, کس کی جانب لوٹا دیے گئے, کہاں چلے گئے. یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا فرعون, رب انا ربکم الاعلی. 50 ایجپشین پاؤنڈ کا ٹکٹ ملتا ہے, قیامت تک پوری دنیا اس کی لاش دیکھتی رہے گی. اپنے آپ کو رب کہنے والے, تیری لاش پہ تو ٹکٹ لگا ہوا ہے 50 روپے کا, ٹکٹ لگا ہوا ہے لاش کے اوپر. کہاں گیا, کیا انجام ہوا اس کا. وہ تو کہتا تھا. جب حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ جاؤ, فرعون سرکش ہو رہا ہے, اس کو سمجھاؤ جا کر. آپ پہنچے, فرعون نے اپنے جادوگر بلا لیے اور کہا کہ دن طے کر لو اور ایک مقابلہ ہو جائے. ان کا ہو جائے مقابلہ. یہ قرآن کا اچھا قصہ بتا رہا ہوں, قرآن میں ہے یہ حکایت, پورا واقعہ. جادوگر آ گئے فرعون کے, جادوگری دکھانے لگے, اپنے ہاتھ سے رسیاں اور ڈنڈے زمین پر ڈالے, وہ رینگنے لگے, سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا, موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈالو.
یہ عصا رکھا ہے شیخ المشائخ، عصا زمین پر ڈالو، وہ عصا زمین پر ڈالا گیا تو وہ عصا اژدہا بن گیا، اور وہ سارے جادوگروں کے سانپ جو ادھر ادھر بھاگ رہے تھے سب کو نکل گیا۔ یہ جو دیکھا جادوگروں نے تو سجدے میں گر پڑے، آمنتو برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا اچھا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں درختوں سے لٹکوا دوں گا، اور میرا عذاب شدید ہے، دیر تک رہنے والا عذاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تم جو چاہو کرو، ہم تو کلمہ پڑھ چکے۔ فرعون کہتا تھا کہ میرا عذاب تو بہت شدید ہے۔ کیا ہوا؟ کتنا شدید عذاب تھا، ہاتھ پاؤں کٹوا رہا تھا۔ عذاب تو صرف اسی کا شدید ہے کہ جس کی رحمت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ عذاب تو اسی کا شدید ہے جو ظالم نہیں ہے۔ عذاب تو اسی کا شدید ہے جس نے اپنے بندوں کو کی بھلائی کی خاطر رحمت للعالمین کو بھیج دیا، اسی کا عذاب شدید ہے۔ نہ کوئی عذاب دے سکتا ہے، نہ کوئی ثواب دے سکتا ہے۔ رحمتیں اور جزا اور سزا اور عذاب یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، اور ہم اسی کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی خاطر کچھ بھی نہیں کرتے۔ فرعون کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، ایک بیٹی کوئی تقریباً 4 سال کی تھی اور دوسری اور چھوٹی 1.5 یا 2 سال کی۔ وہ ایمان لے آئی حضرت موسیٰ پر۔ فرعون نے طلب کیا اپنے دربار میں اور کہا کہ تو میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئی، مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئی؟ اس نے کہا میں ایمان لے آئی موسیٰ کے رب پر۔ پھر جاؤ، اس نے کہا نہیں پھروں گی۔ فرمان جاری ہو گیا کہ آگ دہکاؤ، اس پر ایک بڑا سا کڑھاؤ رکھو اور اس میں تیل گرم کرو۔ اور اس نے فرعون نے کہا کہ میں تجھے جلتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا۔ اس نے کہا ڈال دے، آزمائش ہے، ہمیں تو عرس منانے کا اللہ نے موقع دیا ہے، ہمیں فرعون کے سامنے جا کر آزمائش دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے اس آزمائش سے محفوظ رکھا ہے۔ آگ دہکائی گئی، بڑا کڑھاؤ قسم کا ایک برتن اس پہ رکھا گیا، اس میں تیل کھولایا گیا، تیل کھولایا گیا، اور اس عورت کی گود سے لڑکی کو چھین کر، اس کی بیٹی کو 4 سال کی بیٹی کو چھین کر گرم تیل میں ڈال دیا گیا۔ گرم تیل میں ماں کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ جب اس لڑکی کو گرم تیل میں ڈالا گیا اور اس کی روح اس کے جسم سے نکلی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنے دیے، پردے اٹھا دیے۔ ماں کی آنکھوں، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے بیان نہیں کیا جا سکتا لفظوں میں۔ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ماں اپنی ذرا سی بیٹی کی محبت تو قربان کیے ہوئے اللہ کی محبت، اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردے ہٹائے، اس نے اپنی بیٹی کی روح کو دیکھا، اور بیٹی مسکرا کر کہہ رہی ہے اماں غم نہ کرنا، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ پھر چھوٹی 1.5 سال کی بیٹی گود میں تھی، اس کو بھی چھین کر کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں ڈال دیا گیا۔ وہ تو چٹک گئی۔ اللہ نے پھر اس ماں کی آنکھ سے پردے ہٹائے، اس نے دیکھا کہ بچی جا رہی ہے اور کہتی ہے اماں غم نہ کرنا، جنت میں ملیں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اب یہ عورت اکیلی بچی، اس نے فرعون سے کہا کہ میری ایک آخری خواہش ہے۔ فرعون نے کہا مرنے والے کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں، بتاؤ کیا خواہش؟ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے اس تیل میں ڈال دو اور میں مر جاؤں تو میری اور میری دونوں بیٹیوں کی ہڈیاں جمع کر کے ایک جگہ گڈھا کھود کے اس میں دبا دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دبا دیا گیا۔ ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے۔ اب وہ گھڑی آ گئی کہ جبریل ہاتھ باندھے ہوئے ام ہانی کے گھر پہ کھڑا ہے اور اپنی پیشانی مصطفیٰ کے تلووں سے مل رہا ہے کہ چلیے حضور، اللہ نے یاد کیا ہے، معراج کا سفر ہے، چلیے۔ نبی کریم نے کہا چلو، تو مسجد احرام سے بیت المقدس پہنچے، اور وہاں سے جب سواری آگے بڑھی، بیت المقدس سے جب سواری آگے بڑھی تو آپ نے فرمایا جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ واہ 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 واہ، یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرعون کے زمانے میں ایک عورت اور اس کی دونوں بیٹیوں کی ہڈیاں اسی مٹی میں دبائی گئی ہیں جب سے اللہ نے یہاں پر جنت کی خوشبو بکھیر دی، سبحان اللہ سبحان اور قیامت تک یہ خوشبو بکھری رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا،
ہم نے زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم نے بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیوں کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم نے بینک بیلنس اور ڈالر اور پیٹرول اور سونے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اللہ کو بھی سمجھو۔ آج ہم نماز قضا کرتے ہیں کیونکہ ہماری دکان پر گراہک کھڑا ہے، ہمیں اس سے روزی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تو خود محتاج ہے اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے، وہ کیا تمہیں روزی دے گا؟ ارے راضی تو اس کو کرو جو اس گراہک کو بھی روزی دیتا ہے اور دکاندار کو بھی روزی دیتا ہے۔ سوچو کہ آج تم دکاندار ہو تو گراہک کی خوشنودی میں کھڑے ہوئے ہو، سوچو کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو کون رزق دے رہا تھا؟ کون رزق دے رہا تھا؟ جو اس وقت کھلا رہا تھا وہ آج بھی کھلائے گا، اسی کو چھوڑ دیا جو کھلانے کا وعدہ جس نے کیا ہے۔ ایک ہی تو چیز ہے دنیا میں جس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی چیز ہے دنیا کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے رزق۔ اس کی فکر و پرواہ کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رازق میرے ابا نہیں ہے کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہو، میرا بھائی نہیں ہے کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہو، میرے احباب نہیں ہیں کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہو کہ ان کے بعد کیا ہوگا، یہ نہیں آئے تو کیا ہوگا، یہ چلے گئے تو کیا ہوگا، انہوں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا۔ رازق تو وہ ہے جو نہ کہیں جاتا ہے، نہ مرتا ہے، نہ چھوڑتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ بے خبر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ رازق تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تم رات میں بھوکے ہو وہ تمہیں رات میں کھلائے گا، تم دن میں بھوکے ہو وہ تمہیں دن میں کھلائے گا، تم ماں کی گود میں بھوکے ہو وہ ماں کی گود میں کھلائے گا، اور تم قبر میں بھوکے ہو وہ قبر میں رزق پہنچائے گا۔ اس نے قرآن میں فرمایا کہ شہداء کو میں رزق دیتا ہوں، وہ زندہ ہے میں انہیں رزق دیتا ہوں۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کون دے رہا ہے رزق؟ اللہ دے رہا ہے۔ ارے جس نے ہمارے نبی کو دیا اس نے نبی کی امت کو بھی دیا اور دیتا رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا تم اس کو مانو یا مت مانو۔ وہ کوئی برابری کا تھوڑی ہے کہ ہم اسے نہیں مانیں گے تو وہ ہمیں نہیں مانے گا، یہ تو برابری والوں میں ہوتا ہے۔ وہ تو بادشاہ ہے، بے نیاز بادشاہ، تم شرک کرو وہ بے نیاز ہے، نمازیں پڑھو بے نیاز ہے، ہاں تم نمازیں پڑھو گے تمہارے درجے بلند ہوں گے، شرک کرو گے جہنم میں ڈال دیے جاؤ، خالدین فیہا ابدا، کبھی نکل نہیں سکو گے جہنم، بے نیاز ہے وہ۔ ایک روایت ہے اسرائیل کی، اسرائیلی قوم کی، یہ تو شیخ صاحب یا مفتی دلشاد صاحب بتائیں گے، میں تو فقیر آدمی ہوں تو کچھ بھی بیان کر سکتا ہوں، بس یہ کہ اس میں کوئی اہانت کوئی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ جب کھانا کھاتے تھے اپنے ساتھ کسی کو بٹھا لیا کرتے تھے کہ آ جاؤ بھائی کھانا کھا لو ہمارے ساتھ، طریقہ تھا ان کا کہ کسی بھوکے کو بٹھا لیتے تھے کھانا کھا لو، مگر ایک سوال کرتے تھے اس سے کہ اللہ کو جانتے ہو، مانتے ہو اسے؟ وہ کہتا تھا ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، آئیے کھانا کھائیے۔ ایک دن ایک شخص چلا آیا جھومتا جانتا ہوا، بٹھا لیا کھانے کے لیے، کھانے سے پہلے پوچھا اللہ کو مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر یہاں سے میرے ساتھ مت کھانا۔ اللہ اللہ، اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ عرض کیا مولا یہ تجھے نہیں مانتا؟ فرمایا اس کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے مجھ سے پوچھ میں اسے بندہ مانتا ہوں یا نہیں، مخلوق مانتا ہوں یا نہیں، یہ میرا بنایا ہوا ہے یا نہیں؟ ارے یہ مجھے رب نہیں مانتا، یہ اس کی بے وقوفی نادانی ہے، مگر میں تو اسے بندہ مانتا ہوں، میں نہیں بنایا اسے۔ یہ تو بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم گنگا کا پانی نہیں پئیں گے۔ کیوں نہیں پئیں گے صاحب؟ کیا کسی اور نے بنائی ہے گنگا؟ اللہ نے بنائی ہے، جس نے، یاد رکھو کہ جس نے آب زمزم نکالا ہے اسی نے گنگا اور جمنا بہائی ہے، اسی نے دجلہ فرات بہایا ہے، اسی نے بحر ہند اور بحر عرب بہایا ہے، اسی نے سارے پانی بنائے ہیں، وہی سب کا مالک ہے، سب کا کوئی مانے یا مت مانے۔ اور یہ بات آگے عرض کر دوں کہ بالکل یہی معاملہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، مانو یا مت مانو، بے نیاز ہے، ہاں جو مانے گا اس کو دنیا مانے گی، اور جو نہیں مانے گا اسے جہنم میں بھی پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، خون اور پینے کو دیا جائے گا اس کو، جو نہیں مانتا۔ ہم نے کیا کیا؟ پوری زندگی دنیا کی محبت میں گزار دی، پوری زندگی دنیا کی محبت میں گزار دی، آخرت کو بھول گئے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا تجھے عیش میں یاد خدا نہ رہی، تجھے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ہم ہر چیز کو اپنے حساب سے کرنا چاہتے ہیں، مسلمان تو وہ ہوتا ہے
ہر چیز کو اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ سیدنا سرکار عبد القادر جیلانی غوث العظم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال ارادہ کر لیا کہ کچھ کھاؤں گا نہیں، لا آکل، ایک سال تک کچھ نہیں کھایا، اگلے سال لا اشرب، کچھ پیوں گا نہیں، کچھ نہیں پیا، تیسرے سال کہا کہ میں لم یاکل ولم یشرب، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، نہ کھایا نہ پیا، پورا سال گزار دیا ایسے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی کرتے ہیں۔ ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا اللہ نے، ہمیں تو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، سچ بولنا ہے، وعدہ کیا ہے تو پورا کرنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کی توہین نہیں کرنی ہے، کسی کی عزت نہیں اتارنی ہے، کسی کے یہاں چوری نہیں کرنی ہے، کسی کو برا نہیں کہنا ہے۔ ہمیں تو اللہ کو راضی رکھنا ہے، اور ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو محمدی ہو جاؤ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، رسول والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ واہ، اپنی گفتگو کو یہاں ختم کر دوں، 12 بجے تک کا ٹائم تھا ناظم عرس کی جانب سے، 12 بج چکے ہیں، 2 منٹ صرف لوں گا، 12:02۔ 2 لقمے کم کھا لیں آپ لوگ لنگر کھانے میں، اور کیا ابھی زیارت بھی ہونی ہے، زیارت بھی ہونی ہے تبرکہ شریف کی۔ چلے پھر انشاءاللہ رات میں دیکھیں گے۔ ابھی اللہ اللہ اللہ، میں پھر بھول گیا میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو 12 بجے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا نبي الله۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ایسی آزمائش میں، ہمیں تو نماز پڑھنی ہے 5 وقت، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غلط کام نہیں کرنے ہیں، محبت کرنی ہے، اللہ والا بننا ہے تو رسول والے ہونا پڑے گا، یہ بات، رسول والا بننا ہے، محمدی بننا ہے۔ ہر ملک میں ایک قانون ہے، کہیں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی۔ اب ہمیں اس ملک میں جانا ہے جو اب خالدین فیہا ابدا، جو ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، تو فانی پاسپورٹ ہوتے ہیں اس کے، انسان مرا پاسپورٹ ختم، وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والی دنیا، ہمیشہ ہمیش رہنے والا گھر، وہاں جانے کے لیے تو پھر ایسا پاسپورٹ چاہیے جو پاسپورٹ بھی ہمیشہ رہے۔ ایک پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پاسپورٹ کیا ہے؟ وہ پاسپورٹ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا کردار، ان کا اخلاق ہمارا پاسپورٹ ہے جنت کا۔ جب تک یہ پاسپورٹ نہیں ہوگا جنت کے دروازے کھلیں گے نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عرس میں آئے ہیں، یہ عرس یہ خوشی کا دن ہے، شادی کہتے ہیں عرس، عربی میں شادی کو عرس کہتے ہیں۔ یہ دراصل عہد و پیمان کرنے کا موقع ہے، یہ وعدہ کرنے کا موقع ہے، یہ عزم محکم پیدا کرنے کا موقع ہے، عزم مصمم کرنے کا موقع ہے، پکا ارادہ کرنے کا موقع ہے۔ اب آئے ہو تو اپنے پیرانے سلسلہ سے یہ وعدہ کر لو کہ حضور جیسا سجدہ آپ نے کیا تھا آپ کے مرید بھی ویسے ہی سجدے کریں گے، جیسی زندگی آپ نے گزاری مرید بھی ویسی زندگی گزارے، جیسا چہرہ آپ کا تھا مرید کا چہرہ بھی ویسی ہوگا، جیسے شکل آپ کی تھی شباہت آپ کی تھی ویسی ہی شکل و شباہت مرید کی ہوگی، جیسا لباس آپ کا تھا ویسا ہی لباس مرید کا ہوگا، جو گفتار آپ کی تھی وہی بولی مرید بولے گا، جو کردار آپ کا تھا وہی کردار مرید کا ہوگا۔ یہ عہد کرنے کا موقع ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شیخ صاحب ملے تو بتانا کہ ہم نے وعدہ کر لیا آج صاحب مزار سے، ہم نے وعدہ کر لیا صاحب عرس سے، ہم نے وعدہ کر لیا شمس ماہرہ سے، ہم نے وعدہ کر لیا غوث اعظم سے کہ اب ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ 25 کروڑ 30 کروڑ ایک گنتی کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب بتائیے کتنے مسلمان بچے ہندوستان میں؟
فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ کر لیا ہم، کوشش کریں گے۔ انسان کیا ہے، بہت پہلے مدرسوں کے چکر میں جب تھا تو پڑھا تھا الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، یہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، تو خطا تو انسان سے ہوتی رہے گی، ہوتی آئی، مگر اس خطا پر ہم ڈٹے نہیں رہیں گے، اڑیں گے نہیں اس خطا پر۔ اڑنا مسلمانوں کی شان ہے، مگر کہاں پر ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیز کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ رسول اللہ سے کوئی بگڑ جائے، اللہ سے کوئی بگڑ جائے تو پھر مسلمان جب ڈٹتا ہے تو پھر اڑتا، ٹلتا نہیں، اڑ جاتا۔ ہم گناہوں پہ اڑنے والے نہیں ہیں، ہم نیک اعمال پر اڑنے والے ہیں، وہاں سے نہیں ٹلیں گے، ہم کبھی جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ انسان خطا کرتا ہے، معافی تلافی کر لے، توبہ کر لے، مگر اس کو بالقصد گناہ نہ کرے، جان بوجھ کر جھوٹ نہ بولے۔ دنیا کے چند سکوں کی خاطر جھوٹ نہ بولو، دنیا کے چند سکوں کی خاطر جھوٹ بولو گے ادھر جنت چھن جائے گی، جنت چھن جائے گی۔ بہت اچھا لگتا ہے سننے میں کہ جنت کا دروغ رضوان ہمیں دور سے دیکھ کے پہچان گیا، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ رضوان ہمیں تو پہچان گیا، حسین ابن علی کو نہیں پہچانے گا؟ کیا ضرورت تھی کربلا میں سر کٹانے کی؟ وہ رضوان ہمیں پہچان گیا، خالد بن ولید کو نہیں پہچانا، کیا ضرورت تھی 72 زخم لگوانے کی؟ وہ رضوان ہمیں تو پہچان گیا، بلال حبشی کو نہیں پہچانے گا، کیا ضرورت تھی تپتی ہوئی ریت پر گھسٹنے کی؟ وہ رضوان ہمیں پہچان گیا، حضرت خبیب کو نہیں پہچانے گا، کیا ضرورت تھی سولی پر چڑھنے کی؟ وہ رضوان ہمیں پہچان گیا، حضرت سمیہ کو نہیں پہچانے گا، کیا ضرورت تھی؟ حاملہ تھی، ان کے پیٹ کو کاٹ دیا گیا تلوار سے، کیا ضرورت تھی ان سب کی؟ تاکہ رضوان پہچانے، حشر کے دن اللہ پہچانے، رسول پہچانے، رضوان پہچانے، جنت پہچانے۔ ایسی بیٹھ کر خالی جنت نہیں پہچانتی کسی کو، اتنی سستی نہیں ہے جنت۔ جنت سیف اللہ المسلول نے کمائی ہے، کس طرح کمائی ہے کہ عین الحق فرماتے ہیں، فرمایا حکم دے دیا کہ تم جاؤ مجاہدات کرو اور چلا کرو اور عبادت و ریاضت کرو، بعد میں تمہیں مرید کروں گا۔ اور جس دن اپنے بیٹے کو روانہ کیا عبادتیں کرنے کے لیے، اس دن سے گدے پر لیٹنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ فضل رسول تو وہاں کانٹوں پر سوئے اور میں یہاں بستر پہ سوؤں۔ کیوں کانٹوں پہ سویا فضل رسول سیف اللہ المسلول؟ اللہ راضی ہو جائے۔ جنت سستی نہیں ہے میرے بھائی، جنت بہت مہنگی ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے حاصل نہیں ہوتی کسی کو، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اور اپنی بات، اس آخری بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ایک صوفی بزرگ نے فرمایا کہ دنیا کا تعلق قسمت سے ہے، جس کے نصیب میں جتنا ہوگا اتنا ملے گا، اور آخرت کا تعلق محنت سے ہے، جو جتنی محنت کرے گا اتنی اچھی جنت ملے گی۔ مگر دنیا والوں نے اس کو الٹا کر لیا کہ جنت تو قسمت پہ رکھ لی اور دنیا کے لیے محنت کرنا شروع کر دی۔ کتنی بھی محنت کر لو، اللہ نے چاہا کہ تمہارے کھیت میں کتنا گیہوں اگے گا اتنا ہی اگے گا، ایک حبہ، ایک دانہ اس سے زیادہ نہیں اگے گا، اور نہ اس سے کم کوئی کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آخرت کے لیے محنت کرو، محنت۔ تاجدار اہل سنت ہمارے پیر و مرشد کو دیکھو، اپنے پیر و مرشد کو دیکھو، ایک لمحہ بھی خلاف سنت نہیں گزارتے۔ یقین مانو، گفتگو پھر طویل ہو جائے گی، میں یہاں سے بس یہی عرض کروں کہ اب تبرکات شریف کی زیارت ہوگی نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد، اور کھانا بھی اسٹارٹ ہو جائے گا جمعے کی نماز 2 بجے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور میں نے جو کچھ کہا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر اس کے بعد سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا اعلان یہ ہے کہ ابھی 12 بجے محفل ختم ہو کے کھانا شروع ہو گیا ہے۔ آپ حضرات محفل کے بعد کھانا تناول کرنے زنگل خانے میں پہنچے، اور 2 بجے انشاءاللہ جمعے کی خطبے کے لیے کھڑے ہوں گے، 1:30 بجے اذان ہوگی،
اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تبرکہ شریف کی زیارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. 4 بجے تک یہ تبرکہ شریف کی زیارت ہوگی. اس کے بعد پھر سلسلہ ختم کر دیا جائے گا، چونکہ 4:15 بجے عشاء کی جماعت ہوگی، عصر کی جماعت ہوگی. تو اس کو آپ پابندی کے ساتھ اپنے معمول میں شامل کر لیجئے تاکہ آپ کو کہیں کوئی دقت پیش نہ آئے. آواز بڑھاؤ بھی ذرا. یا شفیع الورا سلام علیک سیدی یا حبیبی مولائی لک روحی فدا سلام علیک یا شفیع الورا جد علینا بغوثنا الجیلی جد غوث الورا سلام علیک یا شفیع الورا هذا قول غلامي كالعشق منه يا مصطفى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك واسطہ آل ابا کا جملہ اصحاب ولا کا حضرت غوث الورا کا لو سلام اس بے نوا کا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک واسطہ ہند الولی کا عین حق عین نبی کا مست صحبائے علی کا اور فقیر قادری کا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب
حبیبی یا رسول اللہ سید حمزہ کا صدقہ شمس مارہرا کا صدقہ مقتدر آقا کا صدقہ قادری دولا کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلى شرف النبي الكريم وآله وصحبه ووارث حاله وصاحب الحضرة الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من لديه بعد رحمت دائما برسر وروا قائما والی ما غوث ما ملجا ما ماوا سید و سلطان فقیر و خواجہ مخدوم و غریب بادشاہ و شیخ حضور ویش و ولی مولا امام بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی باقی خواجہ عثمان ہارون یا مدد کن یا معین الدین چشتی رحمتیں ہوں تیری دائم خدا بندے کریم آل احمد عین حق فضل رسول پاک پر ہوں فقیر قادری پر اور غلام پیر پر اور پھر ہوں عاشق شاہین شہ لولاک پر سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین